میں ان کا جسمانی بیٹا بھی ہوں اور روحانی بیٹا بھی ہوں. مجھے یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ. اور اللہ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے جیسے آپ سب میری روحانی اولاد ہو نا، میری جسمانی اولاد بھی ساری کی ساری بیعت لے چکی ہے، سب میری روحانی اولاد بھی ہے. کیونکہ میں جو گھر میں ہوں وہی باہر ہوں، اور جو باہر ہوں وہی گھر میں بھی ہوں. جو بات گھر میں کرتا ہوں وہ باہر کرتا ہوں، جو باہر کرتا ہوں وہ گھر میں کرتا ہوں. جیسا باہر نظر آتا ہوں ویسا ہی گھر میں نظر آتا ہوں. ادھر میری بہو بیٹھی ہے، پہلے دن ہی آتے ہی کہنے لگی پہلے یہ لے گئے، اور انہیں کہا بات بھی کریں تو اپنے شیخ کے قدموں پہ بیٹھ کے کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے انہیں کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے. اور یہ سب کچھ پتہ کس لیے ہے؟ یہ سب کرم، یہ احسان. بڑے بڑے جو پہلے کچھ باتیں کرتے تھے، اب اللہ کے فضل سے خود آ کے عزیز و اقارب رشتہ دار کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ بیعت ہونے آئے ہیں. رشتہ دار نیڑے تیڑے نہیں مانتے. یہ تو ہے ہی میری اولاد نا. اب اللہ کے فضل سے آؤ عیدگاہ میں، دیکھو باہر. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ھذا من فضل ربی. اور کرم ہی کرم ہے. میں ان کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہی سعادت بزور بازو نیست. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. خیر میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہے ان کا. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے آ میں تجھے تیرے شیخ کی بات سناؤں. آئیے میں بھی آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں اس وقت آپ کے شیخ کے ساتھ تھا جب قصر مدینہ منورہ جو اب حرم پاک کے اندر آ چکا ہے، وہ جگہ ادھر سے آپ باہر نکلے. آپ بالکل قریب تھا. آپ بوٹ نہیں پہنتے تھے. وضو کیا اور اترے اور آپ اندر تشریف لے جاتے تھے حرم پاک میں. آپ نے جب باہر پیر رکھا تو ایک کیل انتظار کر رہی تھی. شاید بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے انتظار کر رہی تھی. کس چیز کا انتظار کر رہی تھی؟ کہ جب آپ کا پیر نیچے پڑا تو وہ آپ کی ایڑی میں چلی گئی. پکڑ کے نکالا، خون نکلنے لگ پڑا، بلکہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اتر آیا ساتھ. کہتے ہیں میں ساتھ تھا. میں نے کہا کہ آئیے ادھر ساتھ ہی ہسپتال ہے، ادھر چلتے ہیں، ادھر سے اسے پٹی شٹی کراتے ہیں، پھر حرم پاک میں چلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ تیرے شیخ نے کہا کہ میں اس وقت اترا ہوں قدمین شریفین کی طرف جانے کے لیے. میں ادھر جاتے ہوئے کسی ڈاکٹر کی طرف چلا جاؤں، یہ میرے لیے کسی صورت قبول نہیں ہے. آج میرے پاس اس وقت تھوڑا سا وقت ہوتا تو میں اپنے شیخ کے ان حوالوں سے بھی بات کرتا کہ جب آپ چلتے تو کیسے چلتے، جب آپ پہنچتے تو کیسے پہنچتے، سفر ہوتا تو کیسے ہوتا. پھر سے صحیح انشاءاللہ. لیکن میں بڑا خوش ہوں اور میری خواہش بھی یہی تھی. میں بار بار میں نے انہیں کہا کہ بھیجا تھا کہ آپ نے بیان کرنا ہے آپ کے شیخ کا، میرے شیخ کا یوم ہے، آپ نے کھل کے بولنا ہے. اور الحمدللہ کیا بولنے، مرحبا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد قبلہ عالم اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں اب حال یہ ہے کہ آپ قدم اٹھاتے ہیں، جدھر رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں ادھر خون. ہم نے پھر کہا کہ حضرت بہت خون نکل رہا ہے، چلیے کسی طرف یہ کرا لیں. کہتے ہیں لیکن آپ نے وہاں نہیں، ادھر ہی. یہاں تک کہ کہتے ہیں باب جبریل آ گیا.
کہتے ہیں انہوں نے بڑے صاف صاف بات کی. کہتے ہیں جب ادھر پہنچے اس سے پہلے میرے دل میں یہ خیال تھا ان کے لیے درد تھا, ان کے لیے محسوس کر رہا تھا انہیں تکلیف بھی ہے, خون بھی ضائع ہو رہا ہے. لیکن کہتے ہیں جب ادھر پہنچ گئے اور انہوں نے ارادہ کیا آگے تو میرے ذہن کا خیال تبدیل ہوا. میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب تک تو بات کچھ اور تھی, لیکن اب بات یہ ہے جب ادھر اس ڈاٹ پہ اور دیکھیے نا ڈاٹ باب جبریل پہ, واہ 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 واہ, کیا وہ ڈاٹ ہے, کیا وہ خوبصورت جگہ ہے. ڈاٹ سمجھتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں انگلش میں ڈاٹ کو؟ وہ جو دہلیز پہ ہوتی ہے, کسی سارے ولایت والے نہیں, میں آپ ہی دساں. ادھر وہ جو دروازے پہ انٹرنس جو ہوتی ہے انٹرنس, اس جگہ پہ جب آپ پہنچے تو کہتے ہیں اب میرے خیال میں یہ تھا کہ جب ادھر یہ قدم رکھیں گے تو اب ادھر کے ادب کی بات ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. ہمارے شیخ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب ادھر کی بات ہو تو ادب کی بات. اور ادھر ایک بات انہیں سنا دوں کہ جب ادب کرنے والا ہوتا ہے کوئی تو کیا پاتا کیا ہے, کر دینی چاہیے, کیونکہ آج حقیقی معنوں میں یہ روحانی اجتماع ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اب چلے گئے دنیا سے, خوشی محمد صاحب قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت تھی ان کی. کوئی سال ہی ہوا پردہ فرما گئے. ان کا بڑا قبیلہ ہے گجرانوالے میں, اولاد ہے, سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ادھر وہ کھڑے تھے ادھر کدھر قدوین شریف ہے اس طرح سے. اور جو ابھی جاتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے, میں ہوں یا قبلہ صاحب, ہم جب ادھر سے ہٹتے ہیں تو اس طرح ہٹتے ہیں اور سارے سنگیوں کو کہتے ہیں خبردار ادھر خیال رکھنا, ہماری طرف خیال نہیں کرنا. اب میں جب پیچھے ہوا تو خوشی محمد صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ادب کی کیفیت میں ایسے صرف ہوئے کہ مجھے رستہ دے دیں. میں نے بڑی مضبوطی سے ان کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے انہیں ایسے کر دیا کہ خبردار بڑا مقام ادب ہے, ادھر خیال رکھو. وہ بات ہو گئی. پھر پتہ کیا ہوا مفتی صاحب, یہ روحانی دنیا کے لوگوں کو کیا خبر, آپ کو تو خبر ہے اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. اور ادھر روحانی اولاد. پھر پتہ کیا ہوا, میرے آقا نے فرمایا جو خوشی محمد نے کیا وہ بھی ٹھیک تھا, اور جو تو نے کیا وہ بھی ٹھیک تھا. کیا پتا تمہیں وہ کس کریم کا در ہے, وہ کیسے کریم ہے, اور ان کا جو ہو جاتا ہے وہ اسے کس طرح سے سنبھال کے رکھتے ہیں, کس طرح اسے بڑھاتے ہیں, اٹھاتے ہیں. خیر میں بات کر رہا تھا کہ اس ڈاٹ کے بارے میں, جب وہ ڈاٹ مبارک کے میں اکثر کہتا ہوں کہ نمازیں الحمدللہ میں نے کہاں نہیں پڑھی. اللہ کے فضل سے مجھے کدھر موقع نہیں ملا سجدہ اپنے رب کے حضور دیکھنے کا. اور مجھے اس وقت یہ یاد آ گیا کہ ایک بار ہم بیت اللہ شریف کے اندر ہیں, میں بھی جاندیا شروع ہو گیا تڑا تڑ سجدے کرنے ادھر ادھر. یہ کھڑے ہیں اس وقت ان کی عمر بہت کم, چند سال کے تھے. ادھر انہوں نے ہم سب شروع ہیں, میں بھی, ان کی والدہ, پھوپھی ہے, جو بھی ساتھ ہے, سب تڑا تڑ شروع ہے. بیت اللہ شریف کے اندر موقع مل گیا, پڑھو خوب پڑھو, یہ نہیں پڑھ رہے ابھی, اب تو الحمدللہ, لیکن اس وقت بھی یہ الحمدللہ یہ نہیں پڑھ رہے. انہوں نے غالباً اپنی پھوپھی کا انتظار کیا کہ انہوں نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا انہیں کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مدینہ پاک کا رخ کس طرف ہے. میں ادھر کعبے کے اندر سے اگر سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو گنبد خضرا کی طرف کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج دی گل نہیں پائی جی,
माशाल्लाह माशाल्लाह کوئی لوگ جماندرو بڑے بہت کچھ سکھے آندے یہ ان پہ سے ایک ہے کہ جن کے اوپر اللہ کریم کا بہت کرم ہے، بہت کرم ہے اور بہت کرم ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ ایک بڑی بڑی جگہوں پہ ادھر بھی پڑا، اب کیا بتاؤں کتنا کرم ہوا ہے، کدھر کدھر پڑی ہے، لیکن جو باب جبریل کی اس ڈاٹھ مبارک کے اوپر یہ پیشانی لگا کے مزہ آتا ہے نا، سرکار دے بوئے تھے، قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مزہ کہیں بھی نہیں ہے، بڑا لطف ہے اس دروازے پر۔ خیر اس دروازے پاک کے اوپر وہ کہتے ہیں اب میرا یہ خیال آیا کہ ادھر یہ پیر رکھیں گے تو ادھر یہ خون لگے گا، پھر آگے قالین ہے، لیکن کہتے ہیں جب ادھر پیر رکھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا، آگے قالین پہ رکھا کچھ نہیں، آگے رکھا کچھ نہیں، خواجہ پاک تک گئے نیچے کچھ نہیں، واپس آئے الٹے قدموں، قدمین شریفین میں بیٹھ کے دو زانو بیٹھ کے جب پیر ایسے رکھا اللہ ہی اللہ نیچے زخم ہے ہی نہیں، نیچے زخم کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرے شیخ ہی ہے، ہم مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں، لیکن تیرے شیخ کے پاس جو تھا نا وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کریم میں نے آج آپ کی بات سن کے، حالانکہ بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کوئی بات کروں، اتنا خوبصورت بیان آپ فرما دیتے ہیں، میں نے آپ کی بات مانی اور آج آپ میری بات مانیں گے کہ اس میں اختتامی دعا میں نے بہت ساری کی ہیں، پاکستان میں بھی کی ہیں، آج پاکستان سے باہر بھی کی ہیں مختلف، آج کی اختتامی دعا حکماً آپ فرمائیں گے۔ سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کریں، سلام بھی قبلہ صاحب پڑھائیں گے اور دعا بھی یہی فرمائیں گے۔